بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے فیصلہ کرنے والے قانون ساز، وکیل اور جج یا کسی بھی پنچایت کا بڑا سربراہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان میں کس طرح سے فیصلہ کرے گا، کون سے اصول و ضوابط کا خیال رکھا جائے گا اور اسلام میں کن اصول و ضوابط کا خیال رکھا گیا ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہوتے ہیں، اور مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، مقدمہ لڑا گیا ہے، اس کے ذمہ قسم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک تحریر لکھ کر وضع کی۔ اس میں کچھ اصول و ضوابط بیان کیے کہ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیسے کرنا ہے، ایک جج لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیسے کرے گا، بڑے گھر کا سربراہ اور پنچایت کے اندر سرپنچ کیسے فیصلہ کرے گا۔ تو پہلا اصول یہ بیان کیا کہ تمام لوگوں کا یکساں فیصلہ کیا جائے، مالدار ہوں، غریب ہوں، تعلق والے ہوں، غیر تعلق والے ہوں، سب کو برابری ایک ہی نظر سے دیکھا جائے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ اور اس کی بڑی مثال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیش آئی، جب ایک معزز قبیلے کی خاتون نے چوری کر ڈالی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سفارش کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے معزز قبیلے کی خاتون ہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور کہا کہ تم میں سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ مالداروں کو چھوڑ دیتے تھے، غریبوں پر سزا مقرر کرتے تھے، اپنوں کو چھوڑ دیتے تھے، بیگانوں پر قانون لاگو کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بعض کے ساتھ خلط ملط کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نافذ کی۔ تو قانون نافذ کرنے والا جج یا وکیل یا کوئی بھی سربراہ فیصلہ کرنے والا، وہ ہر ایک کے درمیان میں برابری کا سلوک کرے۔ دعویٰ جو کر رہا ہے وہ آدمی گواہ پیش کرے گا، اگر گواہ اس کے پاس موجود نہیں تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم اٹھا کر معاملے سے بری ہو جائے گا یا معاملہ اپنے حق میں لے لے گا۔ ایسے ہی قاضی یا بڑا سربراہ ایک دفعہ اگر فیصلہ کر چکا ہے تو اس فیصلے کے بعد دوبارہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی بھی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی دو فریقین اپنی صلح اس معاملے میں کر سکتے ہیں جو معاملہ قرآن اور حدیث یا شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی سزا شریعت میں بتائی گئی ہے، نافذ کرنا ہے، تو ایسے تمام فیصلوں کا جو ہے وہ آپس میں صلح کر کے معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ شریعت سے پوچھا جائے گا کہ شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے، تو جس طرح کی شریعت سزا دے تب یا صلح کی کوئی بات نکالے تب تو شریعت کے اصول کو سامنے رکھ کر صلح کی جائے گی۔ ایسے ہی مدعا علیہ ایک مقررہ تاریخ پر اگر حاضر نہیں ہوتا، یعنی جس کے خلاف مقدمہ کیا گیا ہے تو وہ اگر مقررہ تاریخ پر نہیں پہنچتا تو اس کو جھوٹا تصور کیا جائے گا، اس کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا، اس کے خلاف فیصلہ دے دیا جائے گا۔ ایسے ہی جو قاضی ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلے کے وقت میں انتہائی تحمل، بردباری اور برداشت کا مظاہرہ کرے گا، غصے کا بالکل مظاہرہ نہیں کرے گا، حلم کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، کیونکہ غصے کے وقت جو کیا ہوا فیصلہ ہے وہ بعض دفعہ حق پر ہونے کے باوجود بھی لوگوں پر ظلم کروانے کے آدمی کو تیار کروا دیتا ہے۔ اس لیے انتہائی حلم، بردباری کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کے لیے ہے کہ وہ انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ فیصلہ کرے۔ ہر مسلمان کی فیصلہ کے اندر گواہی قبول ہے، سوائے اس مسلمان کی جس کی گواہی کو معتبر نہیں کیا گیا، جس کی جھوٹی گواہی ثابت ہو یا جس پر تہمت لگ چکی ہو، اس مسلمان کی گواہی کو کسی معاملے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں کے مطابق لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔